الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لے جی ہم مرکب اشاری پڑھ رہے تھے، تو اب جو ہے ہم اس کی دوبارہ ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں تھوڑی سی، تو انشاءاللہ پھر ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل ہم کہاں گئے ہوئے تھے، یہ اب آپ کو میں یہ بتا دوں، ایک قاعدہ بتاتے ہوئے پھر ہم اس کے بعد دہرائی کریں گے۔ یہ تلکل کتب، تلکل کتب کا مطلب وہ کتابیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، ہم نے دو چیزیں پہلے پڑھی تھی، مرکب توصیفی کے اندر اور جملہ اسمیہ کے اندر۔ پہلی چیز کیا تھی کہ مرکب توصیفی کے اندر اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ ٹھیک ہو جی، یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں پہ کیا ہے، اگر مشار الیہ، مشار الیہ یعنی بعد میں آنے والا اسم اگر غیر عاقل کی اپنا جو ہے وہ جمع مکسر ہے تو اس سے پہلے جو اسم اشارہ ہے وہ واحد مؤنث آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے جو کیا کہتے ہیں اسم اشارہ ہے وہ واحد مؤنث آئے گا۔ یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیں۔ مرکب توصیفی کے اندر ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ دوسرا ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس سے پہلے جو اس کی طرف اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، وہ واحد مؤنث آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، پھر ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ ایک دفعہ میں وہ دہرائی کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ان کے نام یاد ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ مرکب اشاری کے اندر ایک اسم اشارہ ہوتا ہے، دوسرا مشار الیہ ہوتا ہے، یعنی اسماء اشارہ، اسماء الاشارہ زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسماء الاشارہ اس کی جمع آئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الفاظ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ مشار الیہ کیا ہوتا ہے، وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب اسماء اشارہ قریب بھی ہوتے ہیں اور اسماء اشارہ بعید بھی ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ قریب بھی ہوتے ہیں اور اسماء اشارہ بعید بھی ہوتے ہیں۔ قریب کا مطلب نزدیک اور بعید کا مطلب دور۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں قریب کے اشارے اور ان کی رفع نصب جر کی حالتیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی دیکھیں رفع کی حالت، پوری لائن، ہاذا کا مطلب یہ ایک مذکر، ہادانی یہ دو مذکر، ہاؤلائی یہ سب مذکر، ہذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ دو مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث۔ پھر دیکھ لیں، ہاذا یہ ایک مذکر، ہادانی یہ دو مذکر، ہاؤلائی یہ سب مؤنث اپنا مذکر، اور ہذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ دو مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ہذا یہ ایک مذکر، ہادانی یہ دو مذکر، ہاؤلائی یہ سب مذکر، ہذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی
ये दो मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस। ठीक है, अब ये रफा की लाइन है पूरी की पूरी। अगली लाइन क्या है, ये नसब की लाइन है और ये जर की लाइन है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हाजा रफा की हालत में भी हाजा, नसब की हालत में भी और जर की हालत में भी हाजा, यानी ये मबनी है, तीनों एराबी हालतों में एक शक्ल में रहता है। हाजानी जो तस्निया का सीगा है वो तीनों एराबी हालतों में दो शक्लें अख्तियार करता है। हादानी रफा की हालत में, हादैनी नसब की हालत में और हादैनी जर की हालत में। नसब और जर की इसकी एक शक्ल होती है। इसी तरह हाउलाई तीनों इराबी हालतों में एक शक्ल में रहेगा, यानी ये मबनी है। और एक बहुत बड़ी बात इसकी क्या है कि मुजक्कर मुअन्नस के लिए भी, दोनों के लिए जमा का जो सीगा है अस्मा इशारा करीब का, वो हाउलाई ही है। हाउलाई मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा, और नजदीक का इशारा है और जमा का इशारा है। ठीक है जी, हाउलाई जो है नजदीक का इशारा है, जमा का इशारा है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मबनी है, तीनों इराबी हालतों में एक शक्ल अख्तियार करता है। अच्छा जी, इसी तरह हादी ही, हादी ही, हादी ही ये मुअन्नस है, देखें एक जैसी है, तीनों इराबी हालतों में एक शक्ल अख्तियार करती है। इसका मतलब है हादी ही जो पहला सीगा है इसका, ये भी क्या है, मबनी है। हातानी ये तस्निया में जब हम जाते हैं तो इसकी फिर तीनों इराबी हालतों में दो शक्लें हैं। हातानी रफा की हालत में और हातैनी नसब की हालत में और हातैनी जर की हालत में। नसब और जर की इसकी एक ही शक्ल है। अब फिर कोई आ गया है हाउलाई, मैंने आपको बताया जमा के लिए है और मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, नजदीक का इशारा है, और रफा नसब जर तीनों इराबी हालतों में इसकी शक्ल एक ही रहती है, हाउलाई हाउलाई हाउलाई। अच्छा जी, मुरक्कब इशारी इशारा बईद, देखें अब दूर का इशारा, ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ालिका नहीं, पहले इसकी पहली लाइन को देख लेते हैं। देखें ज़ालिका वो एक मुजक्कर, ज़ानिका वो दो मुजक्कर, उलाइका वो सब मुजक्कर, तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। ठीक है जी, फिर देख लें ज़ालिका वो एक मुजक्कर, ज़ानिका वो दो मुजक्कर, उलाइका वो सब मुजक्कर, तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो एक वो दो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। फिर एक दफा हम पढ़ लेते हैं। अब मैं मर्द औरत का कहूंगा, मुजक्कर के लिए मर्द और जो है मुअन्नस के लिए औरत, ताकि वो बात जरा अच्छे तरीके से दिमाग में बैठती है। ज़ालिका वो एक मर्द, ज़ानिका वो दो मर्द, उलाइका वो सब मर्द, तिलका वो एक औरत, तानिका वो दो औरतें, उलाइका वो सब औरतें। तो अब हम इसकी नसब और जर देखते हैं। ज़ालिका, 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 देखें तीनों इराबी हालतों में एक शक्ल अख्तियार की है इसने। इसी तरह ज़ैनिका, ज़ैनिका, ज़ैनिका तस्निया के अंदर क्या है, रफा की हालत में ज़ानिका और नसब और जर की हालत में ज़ैनिका, ज़ैनिका। तो नसब और जर की हालत में इसकी एक ही शक्ल है। इसी तरह उलाइका, उलाइका, उलाइका ये मबनी है, और आपको ये जो है हा उलाई की तरह ये भी वही कैफियत है इसके अंदर कि रफा नसब जर तीनों है एराबी हालतों में जो है एक जैसा है, जो है मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जमा का सीगा है, दूर का सीगा है, और जो है तीनों इराबी हालतों में इसकी एक ही शक्ल अख्तियार ये करता है। ये भी मबनी अस्मा में से है। ठीक हो गया, उलाइका। इसी तरह तिलका रफा की हालत में, तिलका नसब की हालत में और तिलका फिर जर की हालत में। तानिका तस्निया है और ये रफा की हालत में तानिका, तईनी का नसब की हालत में और तईनी का जर की हालत में। उलाइका, उलाइका
اولئک. ٹھیک ہے جی. تو یہ تینوں اعرابی حالتوں میں جو ہے اولئک ایک جیسا رہتا ہے. اور یہ جمع کے لیے ہے. جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دور کا اشارہ ہے, بعید کا اشارہ ہے, نزدیک کا اشارہ نہیں ہے. پھر ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ذالک وہ ایک مرد, ذانک وہ دو مرد, اولئک وہ سب مرد, تلک وہ ایک عورت, ثانیک وہ دو عورتیں, اولئک وہ سب عورتیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ لوگ شروع میں نہیں ہوتے سارے کلاس کے اندر, یہ کیا وجہ ہے؟ بھئی دیکھیں نا, جو بندہ لیٹ کر کے آئے گا تو وہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر اب میرے دل کے اندر کھٹکا رہ جاتا ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر ان کے سامنے دہرائیاں کروں. یہ دہرائی آخر کس لیے کی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کے لیے اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ باتیں ساری ذہن میں بیٹھ جائیں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے, آپ پیچھے سے کھول کے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اصل میں اس طرح کرتا کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کلاس کے اندر دہرائی بہت ضروری ہوتی ہے, تاکہ آپ کی جو ہے یہ ذہن نشین ہو جائیں آپ کو باتیں. اور اگر کچھ لوگ یہ سوچیں کہ بھائی کلاس تو خیر ہے, ابھی دہرائی ہو رہی ہوگی, چلے 5-10 منٹ بعد میں شامل ہوں گے, تو وہ بہت ساری برکات سے ہم رہ جاتی ہیں. دیکھیں نا, ہم جو دعا شروع میں مانگتے ہیں اس میں سارے شامل جب تک نہیں ہوں گے تو کیا بات بنے گی؟ مطلب جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرتے ہیں, اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں, تو ان برکات میں تو وہ بندہ شامل نہ ہوا نا. تو ان چیزوں کو اہمیت دیں, شروع میں آئیں. اس میں ذرا بھی آپ کے لیے جو ہے میری طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا ہاں, دیکھیں کسی کا اوریجنل مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جس کے لیے نماز کا ٹائم ہوتا ہے, صاف ظاہر ہے اصل میں پوری دنیا سے مختلف علاقوں سے لوگ ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ اوریجنل مسئلہ ہے. لیکن جس کا کوئی اوریجنل مسئلہ نہ ہو تو وہ شروع میں آئے, اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے دوسری. لیں جی, آگے چلتے ہیں ہم. اچھا, یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہاذا جو ہے, یعنی شروع میں جو ہے مرکب اشاری کے اندر پہلا جو ہے اس میں اشارہ ہوگا, اور اس کے بعد میں آنے والا جو ہے مشار الیہ ہوگا. اور بہت اہم بات میں نے آپ کو بتائی تھی, وہ کیا تھی کہ اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں, اور جو مشار الیہ ہوگا وہ بھی ہر صورت میں معرفہ آئے گا تو وہ مرکب اشاری بنے گا. اگر معرفہ نہیں آئے گا, جیسے یہ دیکھیں نیچے ہے ھذا کتاب, تو اس طرح اگر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ یہ پھر جملہ بن جائے گا, یہ مرکب نہیں بن جائے گا. اچھا جی, 1 منٹ میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں.